اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 190۔ وقاتلوا اور لڑو فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم اور لڑو اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جو لڑتے ہیں تم سے، ولا تعتدوا اور مت زیادتی کرو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یحب المعتدین نہیں پسند کرتا زیادتی کرنے والوں کو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں ان لوگوں سے جنگ کرو جو تم سے لڑتے ہیں، جو تم سے جنگ کریں، اور جنگ بھی فی سبیل اللہ ہونی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے دین کی خاطر ہونی چاہیے۔ اپنی ذات اپنے مفاد کی خاطر کی گئی جنگ فی سبیل اللہ نہیں ہے، اور جنگ کرنے کا طریقہ بھی درست ہو، کسی پر بھی زیادتی نہیں کرنی۔ جنگ میں اکثر انسان جذباتی کیفیت میں ہوتا ہے، لہٰذا اس سے کسی پر زیادتی ہونے کا امکان بھی زیادہ ہوتا ہے، لہٰذا کہا گیا کہ دشمن کے وار کا جواب تو دو، لیکن یہ دھیان رکھنا کہ کچھ زیادہ نہ ہو جائے، تمہارے ہاتھوں سے کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے۔ اگرچہ جنگ کی قتال کی اجازت دی گئی، لیکن اس میں بھی انسان کو اپنی مرضی چلانے سے روکا گیا۔ جنگ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی حدود ہی چلیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طریقہ رہا ہے کہ جب بھی آپ کوئی لشکر روانہ کرتے تو خاص طور پر ان کو تاکید کرتے کہ مسلح نہ کرنا، یعنی جو لوگ مارے جائیں ان کے اعضاء نہیں کاٹنے، اور غلول نہ کرنا، یعنی مال غنیمت میں خیانت نہیں کرنی، کچھ چرانا نہیں، اور غدر نہ کرنا، دھوکہ نہ دینا، بدعہدی نہ کرنا، اور کسی بچے کو قتل نہیں کرنا۔ اسی طرح اور کئی احادیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں، بچوں، بیماروں اور گرجا میں مصروف عبادت گزاروں پر ہاتھ اٹھانے سے منع کیا۔ بچے، عورتیں، بیمار اور دوسرے لوگ اگر تمہیں کچھ نہیں کہتے تو تم بھی ان پر ہاتھ مت اٹھاؤ۔ بدلے کی اجازت تو دی گئی کہ کوئی تم پر زیادتی کرے تو تم اتنی ہی زیادتی کر سکتے ہو، اتنا ہی بدلہ لے سکتے ہو، لیکن زیادتی کرنے کی اجازت نہیں، کسی صورت بھی حد سے تجاوز نہیں کرنا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی حد سے تجاوز کرنے والوں، زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔